جنوبی پنجاب میں آٹے کی تقسیم کا عمل جاری۔ انتظامیہ کی طرف سے آٹا پوائنٹس پر خاطر خواہ انتظامات۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اہلکار تعینات۔ رش کم کرنے کے لیے کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی گئی۔ متعدد اضلاع میں نئے پوائنٹس قائم۔ نا قطار نا انتظار شہریوں کو فوری آٹا فراہم کیا جانے لگا۔ ایسے اقدام پر شہریوں نے حکومت کو دعائیں دیں۔ ملتان میں رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم۔ رش کے باوجود مساعی اقدامات۔ پولیس سول ڈیفنس اہلکار تعینات۔ عملے میں اضافہ ہونے سے لوگوں کو آٹے کی فراہمی میں آسانی۔ عوام سے تعاون کرنے کی اپیل۔ ادھر میونسپل اسٹیڈیم خانیوال میں مفت آٹے کی فراہمی کے لیے 32 کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں۔ بہاولپور میں اب تک آٹے کے 10 لاکھ تھیلے تقسیم کیے جا چکے۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت 4,80,000 خاندانوں کو آٹا فراہم کیا گیا۔ عباسیہ ہائی اسکول میں بہترین انتظامات۔ مرد و خواتین آدھے گھنٹے کے بعد آٹا وصول کر کے واپس لوٹنے لگے۔ ملتان میں حکومتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ ایل پی جی 229 کے بجائے 260 روپے فی کلو میں فروخت۔ منمانے ریٹس غریب رکشہ ڈرائیورز کو ریلیف نہ مل سکا۔ دکانداروں کے مطابق نئی قیمت والی گیس آنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ انتظامیہ سے قیمتوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ ریلیف کی آس میں یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنے والے شہری مایوس۔ اشیاء کے ریٹ سن کر صارفین کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ملتان میں سبسڈی کے باوجود بھی قیمتیں پہنچ سے باہر۔ گھی، چینی، چاول اور دیگر اشیاء ضروریہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا۔ ملتان کا بوسیدہ سیویج سسٹم وبال جان۔ الجنان روڈ چوک شاہ عباس میں سیویج کے ناقص انتظامات۔ گندا پانی سڑکوں پر بہنے لگا۔ مین ہولز کھلے۔ تعفن میں سانس لینا محال۔ مچھروں کی بھرمار۔ بیماریاں عام۔ علاقہ مکینوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ ادھر المصطفیٰ روڈ 2.5 سال سے سیویج سسٹم سے محروم۔ مسائل نے علاقہ مکینوں کا جینا حرام کر دیا۔ سخی سرور میں روجھانی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گڑھے راہگیروں کے لیے پریشانی کا سبب۔ حادثات معمول۔ اب تک متعدد افراد معذور ہو چکے۔ 15 سال سے روڈ کی تعمیر و مرمت نہیں ہوئی۔ علاقہ مکینوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ادھر رنگپور میں محکمہ ہائی وے اور انتظامیہ کی مبینہ نااہلی۔ مظفر گڑھ روڈ کے کناروں پر پڑنے والے گڑھے انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ ملتان واسا کی نااہلی۔ ٹمبر مارکیٹ مسائل کا گڑھ بن گئی۔ صدر ٹمبر مارکیٹ حافظ سعدی کی روحی سے گفتگو۔ کہا ٹمبر مارکیٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مٹی اڑنے سے تاجر سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ لیاقت پور میں حکیم آباد جناز کا بنیادی سہولیات سے محروم۔ کچرے کے انبار۔ وضو کے لیے لگائی گئی ٹوٹیاں غائب۔ مین داخلی راستے پر گٹر کا ڈھکن غائب۔ شہریوں کے گرنے کا خدشہ۔ متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ 5 خطرناک بلڈنگز والے سکولز کی تعمیر نامکمل۔ محکمہ ایجوکیشن بہاولپور کو تحفظات۔ کارکردگی غیر تسلی بخش قرار۔ محکمہ بلڈنگ کو 4 کروڑ روپے ریلیز کیے جا چکے۔ چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن کا تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ ملتان کی انتظامیہ پارکنگ مافیا کے سامنے بے بس۔ اہم سرکاری عمارتوں کے سامنے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم نہ ہو سکے۔ کچہری کے سامنے ٹریفک جام معمول۔ ایمبولینسز تک پھنس جاتی ہیں۔ انتظامیہ مسافروں کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر صفائی سیکیورٹی کے ناقص انتظامات۔ صرف ایک واک تھرو گیٹ نصب۔ سکیننگ مشین بھی خراب۔ بغیر چیکنگ ریلوے اسٹیشن پر آمد و رفت جاری۔ ریٹیلرز کی لوٹ مار۔ امدادی رقم سے کٹوتی جاری۔ کہروٹ پکا میں بی آئی ایس پی کی مستحق خواتین کی رقم سے 1000 سے 1500 روپے تک کاٹے جانے لگے۔ خواتین پریشان۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ آن لائن اسٹامپ پیپر نکالنے میں مشکلات درپیش۔ صدر اسٹامپ فروش مہر ارشد سنڈھل کی ملتان میں روحی سے گفتگو۔ انتظامیہ سے ویب سائٹ تک رسائی آسان بنانے کی اپیل۔
انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ملتان میں پی ٹی آئی کے درمیان دراڑیں، ٹکٹ کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کی ناراضگی کھل کر سامنے آ گئی۔ شیخ طاہر کا شاہ محمود قریب کے حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان، کہا ہر ورکر کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے۔ حاصل پور میں روہی ٹیم کی نشاندہی پر ایکشن، گھر میں سٹاک کیا گیا سرکاری آٹا برآمد، اسپیشل مجسٹریٹ اور ایس ایچ او تھانہ سٹی کا مکان پر چھاپا، سرکاری آٹے کی 86 تھیلیاں برآمد، ملزم موقع سے فرار۔ اسپیشل مجسٹریٹ ملک ارشد نے روہی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور کہا آٹے میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بھکر میں سرکاری گندم میں ملاوٹ کا معاملہ، ابتدائی تفتیش کے بعد اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر معطل، سیکرٹری فوڈ نے گندم میں ریت مٹی کی ملاوٹ پر ایکشن لیا تھا۔ کاٹن فیکٹری کے گودام سے 300 بوری گندم تحویل میں لی گئی تھی۔ لودھرا میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن، ڈی ایس پی ٹریفک میاں عبدالرؤف ان ایکشن، اسٹیڈیم روڈ کہروڑ پکا روڈ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ، آئندہ بھی ایسی کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر بھکر ڈاکٹر نور محمد اعوان کی کھلی کچہری، سالین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے احکامات، ہر ماہ 1 اور 2 تاریخ کو کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ آٹا پوائنٹس پر شہریوں کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات ہیں، ڈپٹی کمشنر کا خطاب۔ پولیس افسروں کے لیے خوشخبری، 192 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ملتان سے 6، بہاولپور 2 اور ڈی جی خان ڈویژن کے 15 ایس آئیز ترقی پانے والوں میں شامل۔ ملازمین کو 3 سال کے لیے پروبیشن پیریڈ مکمل کرنا ہوگا۔ سب انسپیکٹر مقصود احمد مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ، آر پی او آفس بہاولپور میں الوداعی تقریب، سب انسپیکٹر مقصود احمد کو گلدستہ اور یادگاری شیلڈ دی گئی، پولیس کی گاڑی گھر تک چھوڑ کر آئی۔ بہاولپور میں آئی جی پنجاب کے پولیس فورس کی ویلفیئر کے حوالے سے اقدامات، ڈی پی او بہاولپور سید محمد عباس نے پولیس افسران کے حافظ قرآن بچوں میں 1-1 لاکھ کے کیش انعامات تقسیم کیے۔ ڈی پی او نے بچوں کو شاباشی دی اور والدین کو نیک تربیت کرنے پر سراہا۔ ماہ سیام میں برکتیں ہی برکتیں، ملتان میں تاجروں کی طرف سے بڑا ریلیف، روزے داروں کے لیے پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی، بابرکت مہینے میں خدا کی رحمتیں حاصل کرنی چاہیے، صدر سبزی اور فروٹ منڈی ندیم قریشی کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ خانپور میں میپکو کا رمضان المبارک میں احسن اقدام، سحری اور افطاری کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری، شکایات سینٹرز میں میپکو عملہ الرٹ، ایمرجنسی ٹرانسفارمرز ٹرالیاں بھی موجود ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان بھی متحرک، شہر بھر میں قائم مختلف آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ، سرگودا میں 10 پوائنٹس پر آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، سینٹرز کی نگرانی کمشنر اجمل بھٹی کر رہے ہیں۔ شہریوں کو ہر حال میں ریلیف فراہم کیا جائے گا، جنوبی پنجاب کی انتظامیہ میدان میں اتر آئی، ڈی سی بھکر ڈاکٹر نور محمد اعوان کا جمنیزیم ماڈل بازار آٹا سینٹرز کا دورہ، ڈی پی او لیا اسد الرحمان بھی مختلف آٹا پوائنٹس پر پہنچے، کوٹادو میں آٹا پوائنٹس پر رش نہ ہونے کے برابر، چشتیہ میں عوامی سہولت کے لیے آٹا پوائنٹس میونسپل اسٹیڈیم میں منتقل۔ کمشنر ڈی جی خان کا مختلف آٹا پوائنٹس کا دورہ، آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان بھی ہمراہ تھے، کمشنر اور آر پی او نے آٹا تقسیم اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا، ضلع بھر میں 9 لاکھ آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور ڈی پی او کا آٹا پوائنٹس کا دورہ، انتظامات اور فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، چوبارہ میں مفت آٹے کی فراہمی بہتر انداز سے جاری، سینٹر پر آٹے کا سٹاک زیادہ، وصول کرنے والوں کی تعداد کم۔ امتحانی مراکز میں آٹا سینٹرز متبادل عمارتوں میں منتقل کیے جائیں گے، کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود کے ویڈیو لنک اجلاس میں احکامات، اجلاس میں مردم شماری گندم خریداری مہم کا جائزہ لیا گیا،
خانہ و مردم شماری کی تکمیل کے لیے 3 اپریل تک ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ جنوبی پنجاب کی انتظامیہ طلباء کو پرسکون ماحول کی فراہمی کے لیے متحرک، امتحانی مراکز کے گرد سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی حدود میں 416 امتحانی مراکز قائم۔ امتحانات میں 2.5 لاکھ سے زائد طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ تعینات عملے کو طلباء کی بہترین رہنمائی کرنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں انصاف آفٹر نون اسکول سسٹم کے اساتذہ کے لیے خوشخبری۔ عید سے قبل 1 ماہ کی تنخواہ جاری کی جائے گی۔ ایجوکیشن اتھارٹی اپنے محفوظ کردہ بجٹ سے 2 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کرے گی۔ اساتذہ 6 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر پریشان تھے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی رحیم یار خان کا احسن اقدام۔ ضلع بھر میں مزید 34 بنیادی مراکز 24 گھنٹے فعال۔ دوران زچگی شرح اموات کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی تربیت، دائیوں کی بجائے تربیت یافتہ عملے سے زچگی کروانے کی ہدایت۔ عید الفطر سے قبل شہر اولیا کو صاف کرنے کا ٹاسک۔ WMC کی طرف سے مزید 10 پراپرٹی مالکان ٹھیکیداروں کو نوٹسز جاری۔ تعمیراتی ملبہ شاہراہوں پر پھینکنے والوں کو راستے کلیئر کرنے کا الٹیمیٹم۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے دورے پر خوشی ہوئی۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور صوفیہ فاروق کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ کے بغیر پروٹوکول دورے پر حیران ہوں۔ مریضوں سے سہولیات فراہمی ادویات بارے پوچھا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ۔ رحیم یار خان میں 15 روزہ ٹریننگ کا آغاز۔ زمینداروں زرعی کالج کے طلباء کی شرکت۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ میاں امتیاز احمد، سینئر انسٹرکٹر جمیل الرحمان کا آگاہی لیکچر۔ گرلز گائیڈ بہاولپور کی ایگزیکٹوز کا اجلاس۔ سابق MNA پروین مسعود بھٹی نے صدارت کی۔ پروگرام کے ذریعے بچیوں کی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے۔ گرلز گائیڈ کل کو مفید معاشرے اور خاندان کی بنیاد رکھتی ہیں۔